بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارے دنیا چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفقہ حدیث شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے قیامت تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر دعوی نبوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی تعداد آج تک شاید 30,000 سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی جھوٹے نبی کی خبر کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے۔ اب رہا سوال، آج تک ایسے مشہور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کتنے گزرے ہیں؟ تو تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کذاب جن کے فتنے نے عالمگیر شہرت حاصل کی اور جن کا نام اقصائے عالم تک پہنچا، ان کی تعداد 22 تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسیلمہ کذاب یمامہ۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسلمہ نے اور وفود کی طرح وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرما دیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن کو، جو نہار کے نام سے مشہور تھا، یمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائیں، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحق ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا، تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل کرنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عقابت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت کھڑی کی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ مسیلمہ کذاب نے ایک ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کی نفس کی خواہشات کے مطابق تھی۔
چنانچہ اس میں شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار دے دیا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں کیا، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنے خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس کے عین مطابق تھیں، اس لیے عوام الناس جوگ در جوگ اس پر ایمان لانے لگی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنویں کا پانی بھرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دھن ڈالا تو کنویں کا پانی نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک عاشوب چشم پر اپنا لعاب دھن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیردار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے، اور اسی قسم کے بہت سے واقعات مسلمہ کی ذات سے پیش آئے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں سے ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور اکرمہ کو حکم دیا تھا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ ملے حملہ نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور مسلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شکست کی خبر ہوئی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ جب مسلمہ نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوجوں میں کچھ شکست کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے، جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس سے ضرب کاری لگی اور مسلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں بھگدڑ پھیل گئی اور مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 لشکر میں سے تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مسلمانوں کے صرف 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستوں یہ صرف ایک کذاب کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ان کذابوں کے بارے میں علم ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔